الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج نومبر 1968 کی 24 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 99 سے ہو رہا ہے، 2/89۔ لیکن قبل اس کے کہ آج کے درس کے سلسلے کا آغاز کیا جائے، سابقہ درس میں ایک اہم آیت سامنے آئی تھی اور اس کی میں نے امکان بھر وضاحت بھی کی تھی، لیکن اس سلسلے میں بعد میں ایک سوال سامنے لایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کی کچھ مزید وضاحت کر دوں اور پھر آگے چلوں، یہی طریق بہتر ہے۔ آیت تھی 2/50۔ اس میں ایک بڑا عظیم اصول بیان ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ قرآن کریم بات تو یوں تھا جیسے بنی اسرائیل کی کر رہا ہے، لیکن دین کے ایک اہم گوشے کو وہ سامنے لایا تھا۔ اس نے کہا یہ تھا بنی اسرائیل سے کہ تمہاری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ تم پہلے اپنے ہی لوگوں میں سے بعض کو محتاج و کمزور بنا کر گھروں سے بھی نکال دیا کرتے تھے، پھر جب ان خارج البلد لوگوں کو دشمن اچک کر لے جاتے تھے، پکڑ کر لے جاتے تھے، تو پھر تم آپس میں بیٹھ کے چندے کیا کرتے تھے کہ ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا کر لائیں، اور اسے بڑا نیکی کا کام شمار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں کا گھروں سے نکال دینا جو تھا تمہارا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہی چیز ایک سنگین جرم تھی، لیکن پہلے اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنا اور پھر اس کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے کچھ خیرات کے پیسے دینا اور اسے نیکی شمار کرنا۔ نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ضابطۂ زندگی کے ایک حصے پر ایمان رکھنا اور دوسرے حصے سے انکار کرنا، کفر برتنا۔ بات اگلی تھی کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ مگر بظاہر ایسا نظر آتا تھا کہ جو چیز نیکی کی، خیرات کی، پن کی، دان کی انہوں نے کی ہے، اس کا تو کچھ بدلہ ملنا چاہیے انہیں۔ لیکن قرآن نے یہ کہا تھا کہ جو قوم بھی ایسی روش اختیار کرتی ہے، یاد رکھو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے اور قیامت میں اس سے زیادہ شدید ترین عذاب میں محفوظ ہوگی۔ جس بات کی وضاحت مزید چاہی گئی ہے وہ یہ کہ غلط نظام زندگی کے اندر انفرادی طور پر نیکی کے کام بھی کیے جاتے ہیں، تو اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ پھر یہ نیکی کے کام بالکل غارت گئے، کسی کام نہ آئے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم بھی کیا ہوا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ غلط نظام زندگی سے اسلام کے صحیح نظام کی ابتدا کی جائے گی۔ ابتدا کرنے والی جماعت وہ ہوگی جو غلط نظام زندگی کو کلیتاً غلط سمجھے اور صحیح نظام زندگی کو کلیتاً عمل میں لانے کے لیے کوشش شروع کرے۔ یاد رکھیے گا، نظام زندگی اس وقت اسلامی کہلائے گا جب وہ کلیتاً اسلامی ہوگا۔ بین کی شکل اسلامی نہیں ہو سکتی، پیوند نہیں لگ سکتے ایک نظام میں دوسرے نظام کی۔ لیکن بہرحال جب غلط نظام سے ہم اچھے نظام کی تشکیل کی طرف قدم اٹھائیں گے، اس میں تو کچھ وقت لگے گا، تدریج یہ چیز ہو سکے گی۔ اسے عبوری دور کہا جائے گا، ٹرانزیٹری پیریڈ کہا جائے گا،
یعنی نصب العین تو ہمارے سامنے ہوگا صحیح نظام زندگی کا متشکل کرنا، اور اس کی طرف ہم بتدریج بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس میں بہت سی چیزیں غلط بھی ابھی باقی ہوں گی، آہستہ آہستہ ان کی ہم اصلاح کرتے چلے جائیں گے۔ یہ جو روش ہے، اس میں تو ہر وہ قدم جو اس نظام کی تشکیل کی طرف بڑھتا جائے گا، جسے ہم نیکی کا کام کہیں گے، اس کا وزن ہوگا، وہ اپنا نتیجہ پیدا کرے گا۔ اس کا نتیجہ خزی فی الحیات دنیا وغیرہ نہیں ہوگا، یہ تو اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ابتدائی اقدام ہوں گے، اور پھر آخر میں یہ جب دنیا سنورے گی تو اس سے آخرت کے سنورنے کا بھی امکان ہو جائے گا۔ تو اس انداز میں جو اس دور کے اندر یہ جتنے کام اس قسم کے کیے جائیں گے، یقیناً وہ اپنا وزن رکھیں گے۔ غلط نظام کے اندر جیسے آج ہمارا یہ نظام ہے، اس میں انفرادی طور پر کسی کی مدد کرنا یقیناً نیکی کا کام ہے، افلاس کا دور کرنا، دوسروں کی مصیبتوں کا حل تلاش کرنا انفرادی طور پر ہی صحیح، یہ یقیناً اچھا کام ہے۔ غلط چیز یہ ہے کہ ہم غلط نظام زندگی کو صحیح سمجھ لیں یا اس کی طرف سے انڈیفرنٹ ہو جائیں اور اس کو علی حال ہی رہنے دیں، اور اپنے آپ کو یہ فریب دے دیں کہ اس کے اندر بھی اگر ہم انفرادی طور پر یہ کچھ چھوٹے موٹے نیکی کے خیرات کے کام کرتے رہیں گے تو یہ بہرحال اسلامی بات ہو جائے گی، اتنا حصہ اسلامی ہو جائے گا، یہ باقی حصہ جو ہے وہ بہرحال غیر اسلامی ہی صحیح۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں صحیح اسلامی نظام پر، اور اس ایمان کے معنی ہوتے ہیں نصب العین زندگی متعین کر لینا اپنا، نصب العین ہم متعین کر لیں کہ اس صحیح اسلامی نظام جہاں ہم نے قائم کرنا ہے، یہ موجودہ نظام غلط ہے، یہ کفر کا نظام ہے، باطل کا نظام ہے، ہم اس میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن چونکہ آج اوور نائٹ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس لیے آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف اٹھتے چلے جائیں گے۔ اس میں ہر قدم وہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کا کام بھی کیوں نہ ہو وہ اپنا وزن رکھے گا، لیکن اگر غلط نظام زندگی کے اندر مطمئن ہو کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو یہ فریب دے لیں کہ ہم اس میں انفرادی طور پر بھی یہ جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں، بہرحال یہ نیکی کا کام ہے، وہ ہے یہ چیز جو قرآن کہتا ہے، کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لانا اور دوسرے حصے سے انکار برتنا، اس کا نتیجہ ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ذلت و خواری اور عقبہ کے اندر بھی اشد عذاب۔ یہی مثال جو میں نے بیان کی تھی جو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، خود پہلے لوگوں کو گھروں سے نکال دینا، باطل نظام جو موجودہ ہے ہمارے ہاں یا ساری دنیا کے اندر اور سارے اسلامی ممالک کے اندر، یہ ہے باطل نظام سرمایہ داری، جس میں 80-90% لوگوں کی محنت کے محاصل کو چند افراد سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اتنے بڑے حصے آبادی کو وہ محتاج، مفلس، ضرورت مند یہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا، علاج کو نہیں ملتا، تعلیم کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ یہ کیفیت ان کی پہلے کر دی جاتی ہے، یہی بنی اسرائیل کے واقعہ میں کہ پہلے تم ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کو ضرورت مند اور محتاج بنا دیتے ہو، اور پھر جن کے پاس یہ دولت سمٹ کے چلی جاتی ہے، یہ دولت کہاں سے وہ لے آتے ہیں سمٹا کر، یہی جو 80-90% مزدور محنت کش ہے، اس کی محنت کے محصل میں سے اسے تو اتنا سا دیتے ہیں اور باقی سارا لے جاتے ہیں سمٹا کر۔ یہ جو دولت اتنی جمع ہوئی تو اب اس میں سے یہ ہے فریب نفس، ان کے لیے کہیں خیرات کے 4 پیسے دے دیے، 2.5% زکوٰۃ نکال دی، کہیں نیاز کی دیگیں پکا کے ان کو دے دی، یتیم خانے میں کے 4 کپڑے بھیج دیے، قربانی کی کھالیں کہیں دے دی، اور اس طرح سے یہ سمجھ لیا کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور نظام جو موجودہ ہے اس کو کبھی یہ نہ سمجھا کہ یہ خود غیر اسلامی نظام ہے اور اس کا قائم رکھنا سخت ترین جرم ہے، محرم علیکم اخراجہ۔ قرآن نے حرام لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کیفیت میں پہنچا دینا آبادی کے ایک حصے کو
یہ سنگین جرم تھا. یاد رکھیے حرام کا لفظ سنگین ترین جرم جو ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. یہ نظام قائم رکھنا جس میں ایک حصہ آبادی کا اور اکثریت آبادی کی محتاج ہو جائے, ضرورتیں ان کی رکی رہیں, اور ایک تھوڑا سا حصہ سارے کی ساری دولت سمیٹ کے لے جائے, اور پھر ان دولت مندوں سے روز اپیلیں کرتے رہنا کہ فلاں معاملے میں چندہ دیجئے, ذرا یہاں ڈسپینسری بنا دیجئے, یہاں کوئی ویلفیئر کا کام کر دیجئے, ادھر مسجدوں کے اندر اپیلیں کرنا خدا کے نام پہ, مسجد بنوا دیجئے, قالین بچھا دیجئے, سبیل لگوا دیجئے, اور ان سے یہ جو کام خیرات کے کیے جائیں اس سے انہیں یہ کہہ دینا کہ تم نے مسجد بنائی, جنت میں تمہارے لیے گھر بن جائے گا, تم حج کر آئے, سارے گناہ تمہارے پچھلے دھل جائیں گے. یہ کہاں سے مسجد کے لیے پیسے اس کے پاس آئے تھے؟ یا یہ چیز کہ ان غریبوں کے لیے سیلاب آ گیا ہے, ان کی کچھ مدد کیجیے, وبا پھوٹ گئی ہے, ان کے لیے کچھ دوائیوں کا انتظام کر دیجیے, بہت سے لوگ مرنے شروع ہو گئے, کفن وفن کا انتظام کر دیجیے. یہ نیکی کا کام جنہیں کہا جاتا ہے. غلط نظام زندگی, باطل کے نظام پہ مطمئن ہو کے بیٹھے رہنا اور اس کے اندر اس قسم کے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو یہ کہہ دینا کہ اس سے تمہاری نجات ہو جائے گی, یہ اسلامی خدمات ہو رہی ہیں, نیکی کے کام ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ جو کام یہ کرتی ہے باطل نظام زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور اس میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام اپنے ذہن میں تصور کر دیتی ہے تو اس سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے اس چیز کا. یہ وزن رکھ دیا خدا کے میزان میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, جو بھی یہ روش اختیار کرے گی کام, یاد رکھیے اپنے آپ کو وہ فریب دے رہے تو اور بات ہے کہ ہم نیکیوں کے کام کر رہے ہیں, یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تم کس قسم کا نظام زندگی متشکل کرنا چاہتے ہو. یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے کہ وہ ایک دن میں متشکل نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے اس میں عبوری دور ہوگا, لیکن اپنا ایمان تو یہ رکھو کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے. نصب العین تو اپنے سامنے یہ رکھو. ہو سکتا ہے کہ گھنٹے بھر کی کھیل کے اندر یہ فٹ بال کی ٹیم جو ہے اس گیم کو گول تک پہنچا نہ سکے, بعض نوانے ایسے آ جائیں, لیکن اس ٹیم کا ایمان تو یہ ہو کہ اس گیم کو ہم نے اس گول کے اندر پہنچانا ہے. لیکن اگر یہ ایمان ہی تمہارا نہیں ہے, نصب العین حیات ہی یہ نہیں ہے, مقصد زندگی یہ نہیں ہے, جو بھی نظام موجودہ ہے اس کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو, اس نظام کے اندر اس قسم کے خیرات کے پن کے دان کے کاموں کے متعلق یہ اطمینان کر رہے ہو کہ یہ نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سوچو تو صحیح, وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, جن لوگوں کی مدد تم کر رہے ہو ان کو مدد کے محتاج بنا دینا جو ہے یہی سنگین ترین جرم تھا تمہارا. اس کا تم ارتکاب کرتے ہو, مسلسل ان کو اس حالت میں پہنچاتے چلے جاتے ہو, اور اس کے بعد ان کو 4 ٹکے جو خیرات کے زکات کے تم دے دیتے ہو, اس کے بعد مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہاں صاحب دیکھیے کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر دیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا قرآن کیا کہتا ہے, اس کا بدلہ کیا ہو. خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. یاد رکھیے دنیاوی زندگی کے اندر عزت و توقیر صحیح نظام کی وجہ سے ہوتی ہے. باطل نظام کا لازمی نتیجہ ذلت و خواری ہے. اس میں انفرادی نیکی کے کام اس قوم کو عزت کا مستحق کبھی نہیں بنا دیتے. دنیا کی قوموں پہ نگاہ ڈال کے آپ دیکھ لیجئے, جہاں جہاں غلط نظام زندگی ہوگا وہ قوم ذلیل و خوار ہوگی. ہر چند اس کے اندر انفرادی طور پر ایسے لوگ ہوں کہ بڑے نیکیوں کے کام کر رہے ہوں. انفرادی نیکیاں اجتماعی باطل کے نظام کا کفارہ نہیں ہو سکتی. اسلام انفرادی نجات کا قائل نہیں ہے. وہ جنت میں جانے والوں کی پہلی شرط قرار دیتا ہے فتح عبادی, میرے بندوں کے اندر داخل ہو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر آؤ. یہ تو حیات اجتماعیہ کا نام ہے, یہ تو ایک صحیح نظام زندگی کا نام ہے. باطل نظام زندگی قائم رکھنا, اس کے قائم کر اس کی جڑیں مضبوط کرتے چلے جانا, اور اس کے بعد پھر اس فریب کے اندر رہنا اور اس فریب میں رکھنا ان لوگوں کو
کہ تم اگر اس قسم کے دان پن کے کام کرتے چلے جاؤ گے تو اس سے پھر خدا کے ہاں تمہاری نجات ہوتی چلی جائے گی. ایک فریب ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُ. اور جو بات میں واضح کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ٹھیک ہے غلط نظام زندگی سے صحیح نظام زندگی تک پہنچنے میں ایک عبوری دور کا عرصہ ہوتا ہے, ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہوتا ہے. جتنا حصہ اس میں باطل کا ہوتا ہے جسے ہم تبدیل ابھی نہیں کر سکے اس سے ہمیں ابھی اختیار نہیں ہوتا, لیکن اسے ہم صحیح کر نہیں سمجھتے. یہ ہے ایمان. ہر وقت اس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے, یہ غیر دینی ہے, یہ باطل کا نظام ہے, یہ مسموم فضا ہے, زہریلی ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, جلدی سے جلدی اس کو بدلنا چاہیے. ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے. اور اس دوران میں انفرادی طور پر جو چیزیں بھلائی کی منفعت کی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جانا چاہیے. یہ ہیں نیکیاں. لیکن اگر اس نظام پہ مطمئن ہو جائیں یا اسی کو ہم اچھا سمجھیں اور اس باطل کے نظام کے اندر انفرادی طور پر ان کاموں کے متعلق سمجھیں کہ خدا کے نظام میں اس کا کچھ وزن ہوگا, یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزان ایمان, یہ خدا کہہ رہا ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اس لیے کسی فریب میں نہیں رہنا چاہیے قوموں کو. 1000 برس سے اس قوم کو اس فریب میں رکھا جا رہا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح بنی اسرائیل فریب کے اندر رہے ہوئے تھے. باطل نظام زندگی مسلط کیا ہوا ہے. اس نظام زندگی کو عین اسلامی سمجھا ہوا. یہ جو اس نظام کو اسلامی نظام میں بدلنے کے مدعی بھی آپ کے یہاں ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں تصور کیا ہے اسلام کا, اسلامی نظام کا. چور کے ہاتھ کاٹ دیجئے, زانی کو کوڑوں کی سزا دے دیجئے, نماز میں صفوں کا انتظام کر دیجئے, مسجدوں میں بیٹے رکھ دیجئے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند تعزیرات جو ہیں ان کو اگر نافذ کر دیا جائے, چند قوانین اگر اس قسم کے نافذ کر دیے جائیں تو یہ مملکت ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے پرستش کا ان کے یہاں موجود ہے. دان اور پن کے کام بھی ان کے یہاں ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ کام ہوتے ہیں ان کے یہاں تو دان اور پن اور خیرات کے. انہیں آپ کافر کیوں کہتے ہیں, انہیں آپ جہنم کا کنڈا کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی رسمی طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں, اپنے متعلق بھی رسمی طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں. یاد رکھیے سوال اس میں یہی نہیں ہے کہ مندر میں پرستش کرتا ہے اور آپ مسجد میں پورا عبادت کرتے ہیں. وہ جو کچھ خیرات کا کام کرتا ہے اسے آپ پن اور دان کہتے ہیں, اپنے اس کو زکات اور خیرات کہہ دیتے ہیں. کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. اگر آپ ایسا نظام رکھتے ہیں جس میں انسانوں کا ایک گروہ محتاج ہوتا چلا جاتا ہے دوسروں کی مدد کا, تو یاد رکھیے اس کے بعد اس نظام کے اندر ان کی امداد کا کام جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. صحیح نظام زندگی کا استحکام یا قیام اور استحکام یہ ہے اسلام کی خدمت, اور جب وہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو مستحکم رکھنا یہ ہے جہاد. اور اس نظام کے اندر پھر جو کچھ کیا جائے گا اسے آپ نیکی کہیں گے. عبوری دور کے اندر بے شک جیسا میں نے عرض کیا ہے قدم ہمارا اس کی طرف اٹھتا چلا جائے, نسل العین ہم نے وہی رکھا ہوا ہو, پھر بتدریج اس تک جب پہنچیں گے تو ٹھیک ہے. جب تک اجتماعی طور پر یہ نظام قائم نہیں ہوگا ہم انفرادی طور پر اس کے لیے یہ سب کچھ کریں گے. یہ انفرادی طور پر جو کچھ کرنا ہے یہ ہے نیکی کا کام. لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے باطل کے نظام پر مطمئن ہو کے بیٹھے رہنا اور اس کے اندر یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے دان پن کے کام جو ہیں یہ نیکیوں کے کام ہم کر رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ عزیزان ایمان ہمارے سامنے ہے. اب ہمارا جی چاہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جائیں, لیکن خدا کا قانون مکافات عمل تو بڑا سخت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ہم غافل نہیں ہیں اس بات سے کہ تم کیا کرتے ہو. یہ تھی چیز وہ باقی رہ گئی آیت 2/85 کی جس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی. ذہنیت پھر وہ کہا یہ ہو جاتی ہے نسلی پیشواؤں کی کہ جب ان کے سامنے کوئی حق کی بات جا کے کہو تو وقالوا قلوبنا غلف, جاؤ ہمیں سب پتا ہے
ہمارے جتنا علم کس نے حاصل کر لیا ہوا؟ 18 علوم کی تحصیل کے بعد 7 سال کے بعد فارغ التحصیل ہو کے آئے ہیں ہم. اب اس میں کچھ مزید گنجائش نہیں ہے، ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے. بھرا ہوا پیالہ ہے، لپٹے ہوئے ہیں گلاسوں کے اندر یہ قلوب. کسی انسان کا اپنے متعلق یہ کہنا کہ اب مزید علم کی گنجائش نہیں. قرآن کہتا ہے ذہنیت جو ہے یہ نہیں کہ گنجائش نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کی ذہنیت کی وجہ سے محروم ہو چکے ہیں زندگی کی خوشگواریوں سے اور علم کی فراوانیوں سے. علم کی تو انتہا کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. کسی مقام پہ بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں علم کی انتہا کے اوپر پہنچ چکا ہوں. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو علم انسانی کے اس کے مدین کے اوپر ہے قرآن کی سند کے اعتبار سے، حضور کی ساری عمر دعا یہ رہی قرآن کے الفاظ میں، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کرتا چلا. انہوں نے بھی کبھی زندگی کے آخری سانس پر بھی نہیں کہا کہ اب مجھے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں یہ کیفیت ہو جاتی ہے نخوت اور تکبر استکبار. ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ قابل قلوبنا غلف، قطعاً ہمیں ضرورت ہے. تو ہم کہتا ہے بل لعنہم اللہ، لعنت کے معنی معرومی ہوتی، خود ہی معروم کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. کسی دوسرے پہ کیا دوش اس چیز. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. پہلے ان کی کیفیت یہ تھی، یہ اہل کتاب کے متعلق بات ہو رہی کہ کفار کے مقابلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک آنے والا ابھی آئے گا اور اس کے بعد وہ پھر ایسا نظام ایسی تعلیم لائے گا کہ اس کی روح سے ہم تم پر غالب آ کے بتائیں گے. یہ آنے والے کا تصور برادران عزیز اس سے پیشتر تمام قوموں کے اندر پایا جاتا تھا. بنی اسرائیل ایک آنے والے کے انتظار میں تھے. اس آنے والے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنے والے نے دعویٰ کیا تو اس کو جان کے لاگو ہوگا. پھر یہ عیسائی اس آنے والے کے انتظار میں تھے. اس کے بعد اس آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں وہ پیغام لایا ہوں جس کے تم انتظار میں تھے، تو ان کی مخالفت پہ اترا. اور پھر اس کے بعد یہ قوم جو ہے پھر یہ خود مسلمانوں کی قوم ایک آنے والے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. اور جس کے انتظار میں بیٹھی ہے پچھلی ہسٹری بتا رہی ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو پھر کیا حشر ہوگا. پہلی چیز تو یہ سوچیے کہ دنیا کا ہر مذہب والی قوم آنے والے کے انتظار میں. بدھ ایک مسیح کے انتظار میں ہے، جینی ایک پیغمبر کے انتظار میں ہے، مجوسی نصرہ کے انتظار میں ہے، یہودی ایک آنے والے مسیحا کے انتظار میں ہے، عیسائی پھر حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہے، مسلمان اپنے ایک آنے والے کے انتظار میں ہے. اور دن میں سے دعویٰ اس کا یہ ہے کہ وہ آئے گا قیامت کے قریب، اور قیامت کے قریب ایک ہی وقت میں آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ اپنا دین جو ہے وہ غالب آئے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب آئے گا کہ قیامت آئی جائیں گے. میرے بعد وہ سارے اڈے بڑے جوابری ملکوں والی آ جائیں کہ ہر ایک کوشش کرے کہ میرا دین غالب آئے. تو سچی بات ہے یہ قرب قیامت کی کڑی ہوگی. اور اگر ان کے ہاں کا آپ کہتے ہیں کہ صاحب غلط ہے، آپ اپنے ہاں کا تو آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں نا. پھر اس کے اندر شیعہ حضرات اپنے ہاں کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، سنی اپنے ہاں کا. اب یہ دیکھیے کہ اگر ان کے وہ امام آ گئے تو پہلا جھگڑا شیعہ اور سنی کا، پھر سنیوں کے اندر اہل حدیث اور حنفیوں کا، پھر حنفیوں میں بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا، پھر اہل طریقت تو ان کے ہاں الگ رہے. وہ اگر ایک ہی آیا تو آپ پوچھیے کہ اس کے لیے کیا مصیبت ہوگی. اگر ان کے الگ الگ آئے تو پھر وہ جھگڑا جو باقی مذاہب میں پڑ رہا ہے یہ اپنے اندر مزل کا یہ جھگڑا ہوگا. یا میرے اللہ یہ کہیں گے ذرا پہلے مر جائیں گے. آپ سوچیے تو صحیح، قومی ذہنیت جب بدلتی ہے تو کہاں پہنچ جاتی ہے. کہا تمہاری بھی یہ کیفیت تھی بنی اسرائیل سے، کہا کہ اس سے پیشتر تم کفار سے یہ کہا کرتے تھے کہ آنے والا آئے گا تو اس کے بعد تم نے دیکھنا کہ ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. قیامت کے قریب آنے والے کی بات نہیں ہے. آنے والا آیا اور وہ آ کے اس نے کہا کہ میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو
خدا کی طرف سے تمہارے رسول کو ملا تھا اور تمہارے پاس نہیں رہا تھا۔ جو تم دعوے کرتے ہو کہ خدا کا بھیجا ہوا دین غالب آئے گا، مصدقا لما معہ، وہ اس کو سچ کر دکھائے گا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہوئی ہے، پھر دہرا دوں دو لفظوں میں۔ یہ مصدقن کا لفظ جو ہے غلط فہمی کیا پیدا کیا کرتا ہے۔ اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ قرآن آیا جو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی، تو اعتراض یہ ہوا کرتا ہے کہ قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابیں تو محرف تھیں، ان میں تو تعریف ہو چکی تھی، نسخ ہو چکی تھی، بہت سا حصہ اس میں سے بھلایا جا چکا تھا، تو جو جن کو وہ خود کہتا ہے تحریف شدہ، ان کی تصدیق پھر کس طرح سے یہ کرتا ہے؟ یہ مصدق کے معنی جو اردو میں ہم تصدیق کہتے ہیں نا، یہ معنی نہیں ہوتے۔ اس کے معنی ہوتا ہے کسی دعوے کو سچا کر دکھانا۔ کہا یہ ہے کہ وہ جو دعوے تمہارے ہیں کہ خدا کی حکومت اس زمین پر قائم ہوگی، دین خدا بندی کا غلبہ ہوگا، یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو، ان دعووں کو یہ قرآن اور یہ نظام سچا کر دکھائے گا۔ مصدق کے معنی سچا کر کے دکھا دینے والا، یہ سچا کر دکھائے گا۔ جب یہ کچھ لے کے آیا، تمہاری کیفیت یہ تھی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جسے تم پہچانتے تھے، تمہارے ہاں کی اپنی کتابوں میں جو اس کی نشانیاں دکھی تھی اس کے مطابق ہی آیا، تم اس کو پہچانتے تھے تو اس کے تم نے مخالفت شروع کر دی۔ آج بھی عزیزان ایمان، مسلمان بھی اسی مقام پہ ہے جس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اہل کتاب، بس اس فرق کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، یہاں وہ موجود ہے، لیکن اس کتاب کی موجودگی ان کے ہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کہ وہ کتاب ان کے ہاں ضابطۂ زندگی نہیں ہے، وہ ثواب کی خاطر ہے کتاب جو ہے۔ ما عرفوا، پہچانتی ہے اس کتاب کو یہ لوگ بھی کہ قرآن ہے، خدا کی کتاب ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سارا اس کتاب کے خلاف ہو رہا ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کتاب کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتاب کی موجودگی کے باوجود اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جانا، یہ ہے جسے لعنت کہا جاتا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسری چیز مذہبی دنیا کی تنگ نظری اور تعصب۔ یہودیوں کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے اندر رہ سکتی، ان کے باہر نہیں جا سکتی۔ نبوت کو انہوں نے قومی بنا رکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی شاخ سے آئے۔ یہودیوں نے محض اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب واقعی یہ چیز تو بڑی تنگ نظری کی ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے، اور روز یہی کچھ ہم کرتے ہیں۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں تو بھائی یہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ کہ وہ سادہ جٹ پر آیا گا، انہیں کیوں نہ دیں؟ بات بڑی چھوٹی سی بظاہر نظر آئے گی، لیکن کیا یہ وہی چیز ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم اس کی بات کو کیوں مانیں؟ وہی نسلی تعصب، وہی قومی تنگ نظری، ذرا آگے بڑھے ہم برادریوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پہلی چیز ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی، کوئی حنفی آپ کھڑا کر دیجیے اور کہیے کسی اہل حدیث سے کہ اس کو ووٹ دے دیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے فرقے کا باہر کوئی آدمی بھی کوئی نیک، کوئی شریف، کوئی قابل عزت، قابل قدر ہو سکتا ہے۔ دوسرے فرقے والے تو سارے جہنمی ہوتے ہیں۔ مذہب کی دنیا سے باہر نکلے تو آپ برادریوں کے اندر بیٹھے ہوئے، پہلی چیز برادری کی آ جاتی ہے۔ عزیزان من، دو لفظوں میں دین کی اصل اور بنیاد سمجھ لیجیے۔ جہاں مساوات انسانیوں کے خلاف کوئی تصور آپ کے یہاں آیا وہ غیر اسلامی ہو گیا، یاد رکھیے۔ دین کی لین مساوات انسانیت، انسان سب پیدائش کے اعتبار سے یکساں، وکل درجات مما عمل،
اور مدارج ان کے سوسائٹی کے اندر ان کی ذاتی ہنر اور قابلیت اور کریکٹر اور کردار کی بنا پہ بس وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ان میں سے جو سب سے زیادہ اپنے فرائض کے اوپر سر انجام دینے والا ہو سب سے زیادہ قابل عزت. یہ ہے مساوات انسانیہ، یہ ہے دین کی اصل بنیاد. اور یہی چیز ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، معاشی دنیا کے اندر جس انداز سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں، کسی خاندان کے وہ ہوں، ان میں مساوات ہوتی ہے. کوئی اپنی پیٹھ کے اوپر سونے کی گٹھری لاد کے نہیں لاتا. کسی بچے کے ہاتھ میں ایسی دستاویز نہیں ہوتی کہ یہ 10,000 مربے کا مالک ہے. دونوں بچے یکساں طور پہ آتے. یہ ہے فطرت کی مساوات انسانیہ. اس کے بعد آپ کا باطل نظام زندگی ہے جو ان دونوں کے اندر اسی دن تفریق کر دیتا ہے کہ یہ کروڑ روپے کا مالک، اس کے لیے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ ہے باطل نظام. انسان اور انسان میں انسانیت کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی کوئی فرق پیدا کر دینا، تفریق تمیز پیدا کر دینا، یہ ہے باطل کا نظام، یہ ہے غلط تصور زندگی، یہ ہے کفر. اس لیے مذہبی فرقوں کی بنا کے اوپر تقسیم کر دینا یا یہ ذات اور برادریوں کی بنا پہ تقسیم کر دینا انسانیت کی، یا دولت کے اعتبار سے تقسیم کر دینا انسانیت کی، یہ ساری چیزیں غیر اسلامی اور غیر دینی تصورات ہیں. برادران عزیز، ہر انسانی بچہ انسانی بچے ہونے کی جہت سے واجب تکریم معاشرے کے اندر ان کے مقامات ان کے ذاتی جوہر اور کریکٹر اور کردار کی بنا پر. بس یہ ہے اسلام. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. بنی اسماعیل کی طرف نبوت کیوں چلی گئی؟ میں اس بنا پر انکار کیا کر رہے ہیں. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. نتیجہ اس کا یہ کہ ان کی اپنی کھیتیاں جھلس گئیں. جو خوشگواریاں زندگی کی، جو حسنات ان کو اس نظام کے ابتدا سے میسر آنی تھیں، ان سے محروم رہ گئے. ان کی امیدوں کی کھیتیاں جھلس گئیں اور پھر ایک رسوا کن تباہیاں ان کے اوپر مسلط ہو گئیں. عذاب مہین، رسوا کن تباہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. جب ان کے پاس یہ چیز سامنے لے کے جاؤ کہ بھائی دیکھو آن میرٹ اس کو پرکھ کے دیکھو کہ یہ کیسی ہے، اور یہ اگر تمہارے معیار حق و صداقت پہ پورے اتر آئے تو اس کو تسلیم کر لو، تو کہیں گے کہ نہیں صاحب، یہ جو کچھ جو عقیدے ہمارے ہیں، جس چیز کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں، جن چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں، ہم اسی کو صحیح مانتے چلے جائیں گے. ہم کسی دوسری بات کو دیکھنے پرکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. دیکھتے ہیں آپ کہ مذہبی تنگ نظریاں ذہنیت کیا پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک ایک بات ہماری بیان ہو رہی ہے. اسی فرقے والے کے ساتھ بات کر کے دیکھی، وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ نہیں صاحب ہم نے دیکھ لیا، حق اور صداقت ہمارے پاس ہے، بس اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جائیے. اور پھر اپنے حلقے کے لوگوں کو شدت کے ساتھ تاکید کی جاتی ہے، وہاں نہ جانا، ہاں ایمان خراب ہو جائے گا. یعنی اندازہ لگائیے اس ایمان کا جو کہیں دوسری جگہ جانے سے خراب ہو جاتا ہے. عجیب قسم کی چیز نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں. جب کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے آن لائن کالی انہوں نے بما انزل علینا یا قرون بما وراء آؤٹ رائٹ فیصلہ، تو نہیں سر ہم تو اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. حالانکہ ذرا کھڑے ہو کے سوچ لیتے تو انہیں نظر آ جاتا کہ یہ کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا. جو ان کے دعوے ہیں یہ ان دعووں کو سچا کر کے دکھانے والی چیز ہے. لیکن یہ تو بات اس کی سمجھ میں آیا جو کھڑا ہو کے ذرا سوچے دیکھے پرکھے اسے، اور جس نے اپنی روش یہ بنا لی ہو کہ جو ہی اس کے خلاف کوئی بات آ کے اس نے کہی، کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دی، بغیر سوچے سمجھے اس نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں صاحب ہم تو تیار ہی نہیں ہے، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب جو ہمارے انبیاء کی طرف آیا تھا، جو ہمارے پاس ہے،
ہم اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن ایک اور دکھ کی رگ پکڑتا ہے، کہتا ہے اگر یہی چیز تھی تو تمہاری تاریخ بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ تم فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اس سے پیشتر تمہاری اپنی تاریخ یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہی بنی اسرائیل کے انبیاء بھی تمہاری طرف جب آتے رہے اور وہ ایسی بات کہتے رہے جیسا کہ پہلے قرآن نے کہا ہے، بما لا تہوی انفسکم، کوئی ایسی بات جب انہوں نے کہی کہ جو تمہیں پسند نہیں تھی، تم اپنی روش سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، تمہاری کیفیت پھر یہ ہو گئی کہ تم نے ان کی بھی مخالفت کی۔ تو سوال اگر بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیلی کا تھا تو خود انبیاء اور بنی اسرائیل میں سے بھی جو ایسے آئے کہ جنہوں نے تمہیں روکا ٹوکا تمہاری غلط روش پہ، تو تم نے ان کی بھی مخالفت کی، تو بات پھر یہ تو نہ ہوئی کہ تم غیر بنی اسرائیل کی طرف آنے والے اس وحی کو، اس پیغام کو، اس کا انکار کرتے ہو۔ تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ جو بات بھی تمہاری مفاد پرستیوں کے خلاف جاتی ہے تم اس کا انکار کر دیتے ہو، تو معیار تو تمہارے ہاں یہ ہو گیا۔ یہاں برادران عزیز ایک چیز آئی ہے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاف ہو جانی چاہیے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ پھر تم نے اس سے پیشتے جو انبیاء تمہاری طرف آئے تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا۔ سمجھا اس سے یہ جاتا ہے کہ خدا کے انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ دوسری جگہ قرآن میں رسول بھی آیا ہے، رسولوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات ذرا اہم ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ 3/182 3/182 میں یہ ہے، تم قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اس سے پیشتر تمہاری طرف رسول آئے تھے وہی چیز لے کے جو تم چاہتے تھے، تو بتاؤ کہ تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا۔ اب یہاں یہ چیز سامنے آئی کہ انبیاء اور رسول دونوں کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ تم انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کے ترجمے کی روح سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ قتل کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ انبیاء یا رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے اور بڑے زور سے یہ بات کہی گئی ہے۔ 58/19 سے لے لیجیے، 3-4 آیتیں ہیں، 58/19 20 وغیرہ۔ قرآن نے بتایا یہ ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے، اور بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ کتب اللہ، خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے، قانون ہے اس کا، مقدر ہو چکی ہے یہ بات، طے شدہ بات ہے یہ، کتب اللہ لازم کر دیا ہوا ہے۔ کتنے زور سے یہ چیز کہی گئی ہے، کیا یہ چیز لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا تو یہ دعویٰ ہے اور اس کے دعوے کے بعد کہا ہے ان اللہ قوی عزیز، قوت رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں۔ انا تو نانا ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نظام، رسول جو اس نظام کو لے کے آنے والے ہیں، جو اس کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تو اتنا حتمی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ غالب رہیں گے، کتب اللہ۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو خدا اور رسول کے خلاف جنگ کریں گے یقیناً وہ مفتوح ہوں گے، مغلوب ہوں گے، غلیب ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اور پھر انہی آیات کے اندر 2 گروہ بنائے ہیں قرآن نے، ایک تو حزب الشیطان ہے، ہر غیر خداوندی گروہ، کہا کہ ہم الخاسرون، وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ دوسرا ہے حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ خدا کی پارٹی ہے، خدا کا گروہ ہے، اس کی جماعت ہے، اس کی فوج ہے، یہ کامیاب ہوں گے، وہ ناکام رہیں گے، یہ غالب آئیں گے، وہ مغلوب ہوں گے۔ بالکل بین آیات ہیں۔
اب اگر یہ چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے یہاں کہ خدا کے رسول غالب آئیں گے، تو یہ جو چیز ہے کہ تم خدا کے رسولوں کو اور نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو مقتول جو ہے وہ تو غالب نہیں آتا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کے ان الفاظ کا ایک معنی اپنے ہاں جو مروج ہے وہ لے لیتے ہیں، اسی کی بنا پہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اس کی تفسیر ہم وہ جو اسرائیلیات میں چلی آ رہی تھی ان کے ہاں وہی ہم ترجمے کر دیتے ہیں۔ یہودی اپنے ہاں بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو وہ بڑے غم سے اور بڑے فخر سے اور تکبر سے یہ آج تک کہتے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، صلیب پہ چڑھایا، یہ سب کچھ کیا، اور انہی کے ہاں کی اس تصور کے ماتحت مسلمان بھی یہ مانتا ہوا چلا آیا کہ ٹھیک ہے پکڑا انہیں، صلیب پہ چڑھایا۔ اگرچہ اگلی بات پھر ذرا ان کے ساتھ مل کے یہ بھی کہی کہ ہاں جی پھر وہ آسمان پہ خدا نے اس کو اٹھا لیا۔ قتل انبیاء یا قتل رسول وہ تو غلبے والی بات ہے نہیں، یہ لفظ قتل جو ہے اس سے غلط مفہوم سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی۔ عربی زبان کے بڑے بڑے مستند لغت جو ہے انہیں آپ اٹھا کے دیکھیے، یہ لفظ بڑے وسیع معنی ہیں ان کے یہاں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ جسے ہم قتل کہتے ہیں، ذبح کہتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے اس میں، لیکن یہی معنی اس کے نہیں ہے۔ اس کے معنی ان کے ہاں تحقیر اور تذلیل کے بیچ، ریڈیکیول کرنا کسی کو، ذلیل کرنا کسی کو، تحقیر کرنا کسی کی، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو غیر مؤثر بنا دینا، انفیکٹو کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیغام کا اثر بیان کر دینا، ایسی کوشش ایسی کرنا کہ جو وہ بات کہے لوگ اس پہ دھیان نہ دیں، اس پہ غور نہ کریں، اس پہ پیچھے نہ لگیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ معنی آپ اس کے لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ان بیانات میں جہاں وہ کہتا ہے کہ غالب آتے ہیں آخر الامر، یہ ٹھیک ہے، جنگ ہوتی ہے، آپس میں کشمکش ہوتی ہے حق و باطل کی، اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، احد میں ہنگامی طور پہ کچھ شکست بھی ہو جاتی ہے، یہ ہنگامی اور وقتی طور پہ شکست اور فتح کی بات نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ پھر ان کا پیغام غالب آ کر رہتا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی خدا کا سچا پیغام لے کے آنے والا جو رسول بھی آتا ہے، جو نبی بھی آتا ہے، وہ جس حلقے میں، جس جگہ بھی، جتنے حصے کے اندر بھی جو بھی اس کا دائرہ تبلیغ ہوتا ہے، اس میں اپنے اس پیغام کو جب وہ دیتا ہے اور اس نظام کے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اس کے بعد کے اس کے متبعین ہیں، اس کے نام لیوا ہیں، جب اس پیغام اور نظام کو چھوڑتے ہیں تو پھر ان میں شکست ہوتی ہے، وہ مغلوب ہوتے ہیں، وہ مفتوح ہوتے ہیں۔ خدا کا پیغام صحیح معنی میں اور اس کا قائم کرنے والا، اس کے ساتھ اس کا رسول اور وہ جو جماعت تیار کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا سچا پیغام اس قسم کے اس پیغام کو دے کے دیکھنے والے یہ اپنے اس حلقے کے اندر ناکام ہو جائیں اور یہ نبی جو ہے خاسر اور معصوم معاذ اللہ دنیا سے چلا جائے۔ ساری تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بیان پیش کیا جاتا ہے، انہیں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ بہرحال مغلوب ہوئے، گرفتار ہو گئے، صلیب پہ چڑھائے گئے۔ قرآن کہتا ہے ماں قتلوہ وما صلبوہ، قطعاً غلط ہے یہ بات، نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا۔ وہ جو ایک استثنائی مثال پیش کی جاتی ہے ہمارے قرآن اس حتم یقین سے انکار کرتا ہے، اور پھر اس اصول کے مطابق تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو جب وہ کہتا ہے کتب اللہ، خدا کا یہ مقدر کیا ہوا فیصلہ ہے، یہ قانون خدا بندی ہے کہ خدا کا نظام اور اس کے رسول ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ عزیزان مان، اتنا عظیم انقلاب انسانیت کی منفعت کا، اس کو لے کر اٹھنے والے اتنی بلند سیرت کے انسان خان کی جماعت کتنی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اور وہ بھی اپنے حلقہ اثر و حرکہ تبلیغ کے اندر ناکام رہ جائیں، تو اس کے بعد تو پھر شروع سے آخر تک کامیابیاں تو شیطان ہی کے حصے میں رہیں گی، اور وہ کہتا ہے کہ حزب الشیطان جو ہے وہ کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر مقابلے میں یہ جماعت موجود ہو،
یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں تو یقیناً وہی غالب آئیں گے. اگر روشنی کی موم بتی بھی نہیں ہے تو اندھیرا غالب آئے گا. لیکن اگر ایک ماچس بھی کسی وقت آپ نے جلا دی ہے تو ماچس کی روشنی جو ہے وہ غالب آتی ہے اندھیرے کے اوپر. کتب اللہ ہو، یہ قانون خداوندی ہے. اور یاد رکھو، یہاں حق اور باطل کی کسی کشمکش کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ مغلوب ہو جانے والی بات ہے تو سوچ لیجئے کہ یا وہ پیغام خداوندی نہیں تھا، یا اس کو لے کر جو اٹھے تھے وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے پیغام خداوندی پہ پورے نہیں اترتے تھے. ورنہ قرآن کا یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، اور قرآن کا دعویٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آج بھی یہی صورت ہوگی. یہ ٹھیک بات ہے کہ انفرادی طور پر غلط معاشرے کے اندر ایک شخص اگر یہ کوشش کرتا ہے، جیسا میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب میں دیانت داری سے کوئی دکانداری کروں گا، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ دیانت اور امانت جو ہے یہ ہے ہی ایسی کہ کامیابی نہیں ہوتی. یہ غلط تصور ہے. یہ ایک اجتماعی چیز ہے، اجتماعی نظام کا نام ہے. یہ نظام جن بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، وہ بنیادیں بڑی محکم ہیں اس کی، بشرطے کہ خالص نظام خداوندی ہو اور اس کو لے کے اٹھنے والی جماعت یا افراد جو ہیں وہ پہلے اپنی سیرت و کردار کو اس کے قالب میں ڈال لیں. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے دنیا کے اندر. اس لیے یہ ہم جو کہا ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کہا یہی ہے کہ ان کی تم تحقیر و تذلیل کیوں کرتے تھے، ان کے پیغامات کو تم غیر مؤثر کیوں بنایا کرتے تھے. اگر تم کہتے یہی ہو کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پہ تو ایمان لائیں گے، غیر بنی اسرائیل پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق یہ کچھ کیوں کیا کرتے تھے. عام انبیاء تو ایک طرف، اگلی آیت میں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اگر تو موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم القدر پیغمبر صاحب ضرب کریم تمہارے ہاں آیا، اتنے واضح پیغام اور قوانین تمہاری طرف لے کے آیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے کیا کیا اس کی عدم موجودگی میں؟ وہی پرانے دیوتا جو ایک ایک کر کے اس نے نکالے تھے، اسی دیوتا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر تھی، تم نے پھر ان کو معبود بنا لیا اپنا. عزیزان مان، پھر یہ عرض کر دوں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور کہا ہم سے جا رہا ہے کہ ذرا کان کھول کے سنو. یہ جو کہا ہے من بعد ہی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قوم نے بھی یہی نہیں کیا کہ وہی بت جو ان کی آستینوں میں پہلے سے چھپے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے نکالے گئے تھے، پھر انہوں نے ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی مشغان عقیدت سے ایک ایک کر کے اکٹھا کیا اور انہیں پھر اسی طرح سے حریم کعبہ کے اندر نصب کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ شوقت اور حشمت کے ساتھ، کہ اب انہیں کوئی وہاں سے نکال نہ سکے. کیا اس اسلام کے اندر وہ سارے گوسالہ پھر سے نہیں گھسائے کہ جن کو ذبح کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خنجر سے؟ ایک ایک کر کے وہ سارے باطل کے عقائد، نظریات، تخیلات، رسومات تمام کی تمام آپ کے یہاں اسلام کا جز نہیں بن گئی آج سے. اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کوئی بھی ان کے خلاف اٹھ کے کہتا ہے کہ ذبح کریں ان کو جیسا کہا گیا تھا حضرت موسیٰ نے، تو کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کے دامن میں تم بیٹھے تھے اور تم سے ایک عہد لیا گیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہا یہ گیا تھا کہ سنو اس بات کو اور پھر پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ اس کے اوپر، اطاعت کرو اس کی، اس کے مطابق اپنا نظام زندگی متشکل کرو، ڈھال لو اپنے آپ کو اس کے پوری قوت کے ساتھ. لفظ سنو، اور یہ سننے کے بعد اگلی چیز سننا نہیں، صرف سنو اس لیے کہ سمجھو اس لیے کہ اس کے مطابق پھر اپنے یہاں نظام متشکل کرو، اپنی زندگی اس کے مطابق بناؤ. یہ عہد تھا نا. قالوا سمعنا، تمہاری کیفیت کیا ہوئی؟ عزیزان مان بڑے غور سے سننے کی بات آ گئی. کیفیت تمہاری یہ ہوئی کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، اس پیغام کو سننے تک کی بات تو تم نے قائم رکھی، اور اس کے بعد بجائے اس کے اطاعنا تم کہتے کہ ہم اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں. سنا و اطعنا، عمل اس کے خلاف کیا تم نے.
ان کے ہاں تو عزیزان من معلوم نہیں تھا کہ سننے کا طریق کیا تھا. آپ کے ہاں اور اتفاق سے بات یہ آج کل ہو رہی ہے. وہاں اس مسجد میں کیا ہوا جی انہوں نے ایسا اچھا قرآن سنایا. قرآن سنتے ہیں ہم اور اس شدت سے سنتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم نے اپنی کتاب کو ایسے نہیں سنا ہوگا. آج اس مہینے کے اندر ہر سال اس دور میں بھی جب یہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 70 کروڑ کی آبادی میں سے تو 20-30 کروڑ تو یقیناً ایسے ہوں گے اس التزام کے ساتھ اس کتاب کو سنا اور سنایا جاتا ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملی. قرآن سمینا اور اس سننے کے بعد عصینا کیا ہم نے اس کے خلاف سب کچھ. کون سی چیز ہے جو فریب دیتی ہے؟ سننے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، تلاوت سے ایک ایک حرف سے 10 نیکی. یہ جو کریڈٹ بیلنس کی طرف صاحب آپ کے ورق پہ ورق رجسٹر کے بھر جائیں گے. آپ سمینا قرآن سننا عجیب چیز ہے جو قرآن کہہ جاتا ہے عجیب. سنا ہم نے قرآن اور اس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. آج کل کے تو خیر روزے کم مشقت طرف ہے. گرمیوں کے زمانے کا روزہ صبح 4 بجے سے رات کے 8 بجے تک اس قدر شدت کی گرمی میں، اس کے بعد آندھی نڈھال ہو جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے. 20 ترازیاں، پارا 1.5 پارا. پھر وہ شبینے آپ کے یہاں کے ایک ایک رات میں ختم ہوتے ہیں سب قرآن. بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے سنتے ہیں. نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن سن رہے ہیں. ایک لفظ کے معنی اسے نہیں پتا، ایک لفظ کا مطلب اس سے نہیں پتا. کروڑوں کی تعداد میں دہرایا چلا جا رہا ہے. عمل وہی ہو رہا ہے جو اس سے پیشتر ہو رہا تھا، جیسا ہوتا چلا آ رہا ہے. کون سی چیز ان کو آمادہ کر دیتی ہے اس کے کہ اتنی مشقتوں کے بعد یہ جا کے قرآن کو سنیں. انہیں یہ جو عقیدہ دیا جاتا ہے کہ اس سے سننے سے بڑا ثواب ہوتا ہے. قرآن کا سننا سمینا و عطانا 2 چیزیں تھیں. اس میں سننے کو کا حصہ تو اس التزام کے ساتھ باقی رکھنا، عطانا کے حصے سے ایسا کفر برتنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہی نہیں ہے. کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھنا سمینا، دوسرے حصے سے انکار برتنا عطانا کی جگہ عصینا. نتیجہ فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا. اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خاری. برادران عزیز، جتنی تبلیغ، نشر و اشاعت، سمع، تلاوت، پڑھنا اس کتاب عظیم کا ہوتا ہے، دنیا میں کسی کتاب کا ایسا نہیں. اور جس قدر یہ قوم محروم ہے اس کتاب کی خوشگواریوں سے، اس کی مثال بھی شاعری تاریخ میں کہیں. اس لیے قالوا سمعنا کہتے ہیں ہم نے سنا، اور اس کے بعد وعصینا عمل اس کے خلاف کی. یہ کیوں اس کے خلاف عمل ہوا؟ کون سی چیز ہے جو اس کے خلاف لے جاتی ہے؟ عزیزان من قرآن وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وہ معبودان باطل جو انہوں نے اپنے ذہن کے اندر تراشے ہوئے تھے اور ان کے حریم قلب کے اندر نصب تھے، ان کی محبت ان کی جن کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہو چکی ہوئی ہے، وہ نہیں نکل رہے وہاں. اس لیے سمینا کی حد تک تو ایک مکینیکل عمل ہے، وہ تو ہوتا جاتا ہے. گھڑے یا سن رہے ہیں، کان میں آواز قرآن کی پڑ رہی ہے، قلوب کے اندر وہی گسالے. رحمت اقبال را در کعبہ شیخ حرم، ہر زمان در آستی دارت خداوند دیگر. اس چیز کو تو ہم بڑے ہی فخر سے بیان کرتے ہیں. ہے بھی قابل فخر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ کے بعد کعبے کے اندر جو ہوئے تھے پتھر کے، ان کو نکال کے پاک اور صاف کر کے خدا کا گھر خدا کے لیے متعین کیا. ٹھیک ہے، جب تک اس میں سے دوسرے کرایہ دار نہ نکلے خدا تو اندر نہیں جا سکتا تھا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں تو اگر 360 تھے تو 3000 بت ہمارے ہاں قلب کے اندر ہر وقت وقت ہوتے ہیں. اس قلب کے اندر خدا کیسے آ سکتا جس میں اتنے بت رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے سوال ہی نہیں ہو تو بڑا غیور واقعہ ہوا. ایک باعث کرایہ دار نہیں آتا اس مکان میں جہاں پہلے کرایہ دار بیٹھا ہوا ہو. خدا اس قلب کے اندر آ جائے گا جس کے اندر اتنے گسالہ رکھے. فی قلوبہم العجل، اگر ان کی پرستش میں مکینیکلی یہ کر رہے ہوتے تو وہ نکال دینا آسان تھا. وہ کہتا ہے دل کی گہرائیوں کے اندر ان معبودان باطل کی محبت جانشین ہوتی ہے. عزیزان ایمان، لاکھ قرآن کی آیتیں پیش کیجئے، ایک سائیں بور شاہ کال جو رہے گا وہ اتنا گرج گیا ہے ہوں گا نہیں مننے میں تیار ہوں. اگر صاحب کے فرمان کے خلاف جانا وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ آپ اس کے ظاہر معنی لیتے ہیں، اس کے باطن کے معنی وہ وہی جانتے ہیں. جی تو بابا معنی تو اس کے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو خود خدا سے جا کے پوچھ کے آتے ہیں رات میرا ہم جواب کی دے گا. بات کیا ہے؟ اشربوا فی قلوبہم العجل. سائیں جی کی محبت دل کی گہرائیوں میں آئی ہوئی ہے. قرآن کے الفاظ سمینا مکینیکلی کان میں آ رہے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. نتیجہ خزیٌ فی الحیات الدنیا تو ہم روز دیکھتے ہیں عزیزان من. اور اس کے بعد پھر باقی دوسرا حصہ کیوں نہیں صحیح ہو؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. تم بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. کہا ہے کہ اس طرح کے ایمان کے دعوے میں تمہارا ایمان جو کچھ تمہیں یہ کہہ رہا ہے بدترین چیز ہے جو تم کر رہے ہو. یہ ایمان کے قرآن سناتے ہیں ہم، کرتے وہ ہیں جو حضرت صاحب فرماتے ہیں ایسا کیا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں یہ کچھ بتا رہا ہے. پھر ان کا ادعا یہ تھا کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں. 5/11 5/18 وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ہم خدا کی چہیتی اولاد، اس کے محبوب ہیں ہم، اس لیے ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا نہیں. 2/111 وقالوا نہیں ادخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. یہ پھر وہی تنگ نظری. ہم خدا کی محبوب احباؤ. آپ کہیں گے کہ اس سے متوازی ہمارے ہاں کا عقیدہ. اپنے آپ کو براہ راست نہیں ہم کہتے، ایک واسطے سے کہتے ہیں خدا کے محبوب کی امت. یہ ٹھیک ہے، محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے. انہوں نے اپنے متعلق یہ کہہ دیا تھا، ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے. شافع روز جزا شفیع المذنبین. قرآن میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ نہیں آئے. خدا اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرے گا، اور ایسا پیغمبر یہ دیکھ نہیں سکے گا کہ اس کی یہ امت جو ہے جہنم کے اندر چلی جائے. بات وہی جو وہ کہتے تھے. انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ایام معدودہ کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں گے. 2-4 دن جب تک یہ فارغ ہو کے آتے نہیں ہمیں چھڑانے والے، اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ ہماری شفاعت کر کے لے جائیں گے. مسلمانوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے. ان کے یہاں جو روایات ہیں شفاعت کی، اس میں پہلے یہ جہنم میں تو بھیجے جاتے ہیں نا فیصلے کے مطابق. حساب کتاب ہو کے اس کے مطابق جو فیصلہ ہے ان کے اعمال کی بدولت وہ تو جہنم، اور پھر اس کے بعد وہ چھڑانے والے آ جاتے ہیں. اور اس کے اندر سارا انداز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جائیں گے نہیں جنت میں. اور خدا جب یہ سارے فیصلے کرنے کے بعد پھر وہ کورٹ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اٹھ کے جانے والے ہوگا، تو اس وقت خدا یہ دیکھے گا کہ رسول اللہ تو باہر ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں جنت میں جاتے. تو آپ فرمائے جائیں گے کہ جب تک یہ میری امت نہیں جاتی میں کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. تو بات اگر وہاں صرف عدل کی ہوتی تو وہ کہتا کہ بھائی عدل کے مطابق یہ کچھ ہو چکا ہوا ہے، اب اس میں کیا کیا جائے. لیکن وہ تو معبود ہے، انہیں کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے.
پھر بیٹھ جائیں گے. وہ لمبی بات آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے وہ، اور آپ دیکھ لیجیے گا روایات کی کتابوں کے اندر. پھر یہ جو خدا کے قانون عدل اور مکافات عمل کی بنا پر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں وہ اس انداز سے پھر جنت میں بھیجے جائیں گے. سارے عقائد یہ تھے ان لوگوں کے. اب آگے بات آئی ہے جو قرآن کہتا ہے. سنیے کس سے کہتا ہے اور کس کو سناتا ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر بات یہی ہے جیسا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تو پھر جنت تمہارے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور یقینی چیز ہے کہ وہ زندگی ملے گی تمہیں، اور اس زندگی کے متعلق تم کہتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوشگوار زندگی، کہیں زیادہ آسائشوں کی آرائشوں کی زندگی. کہا کہ اگر واقعہ یہی ہے، یہاں کی بات سن لو نا کہ ایک شخص جھونپڑی میں مشقت سے دن گزار رہا ہے، دوسرے شہر میں اس کے لیے بہت بڑا محل تعمیر شدہ ہے، آرائش و آسائش کے سامان موجود ہیں، فراوانیاں خوشحالیاں موجود ہیں، تو وہ تو انتظار کر رہا ہوگا کہ کس دن وہاں تکمیل ہو اور میں جاؤں اس میں. کہاں اگر یہی کیفیت ہے جو تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، اور آخرت کا گھر تم کہتے ہو کہ اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ خوشحالیوں اور آسائشوں کا گھر ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ فتمنا میری موت ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے بھاگتے کیوں ہو؟ پھر ولن یتمنوہ ابدا، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بڑی چیز ہے قرآن کریم نے جو کہی ہے برادران عزیز زندہ قوموں کے متعلق. وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے جو مرنا جانتی، جو جان کو سنبھال کر رکھتی ہے، اس قوم کی نصیبوں میں زندگی نہیں ہو سکتی. بڑا محکم معیار ہے قوموں کے متعلق. یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے معیار زندگی دینے کا کیا ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے قوم تو ایک بڑی چیز ہے. ایک فرد جو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر، خودکشی نہیں، یہ سمجھتے سوچتے ہوئے کہ یہ چیز ہے تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے گا وہ کتنے آدمیوں کے اوپر بھاری اور دلیر ہوتا ہے. وہ ایک فرد کے اندر دوسرے آدمی کی قوت آ جاتی ہے. جان بوجھ کر سمجھ سوچ کر جان دینا، اور پھر ایک بلند نصب العین کی خاطر جان دینا، اس کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں آ جانا. آپ سمجھتے ہیں کتنی قوتیں ہوتی ہیں. قرآن نے 1 اور 10 کا تو خود فیصلہ کر دیا ہے. وہ چیز انسان کو، آخری چیز جو انسان کو ان مقامات سے بگاتی ہے وہ جان کی حفاظت ہوتی. پہلی چیز چھوٹے درجے کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، لیکن مال صدقہ جان ہوتا ہے. مال اور جان کے اندر ٹائی پڑ جاتی ہے تو مال دے دیتا ہے انسان جان کی خاطر. جان عزیز ترین عطا ہوتی ہے انسان کی، اور جو بطیب خاطر سمجھ سوچ کر، جہالت سے نہیں، محض ہنگامی جذبات کے طور پر نہیں، مایوسیوں کا شکار ہو کر خودکشی پہ نہیں، بطیب خاطر علم و بصیرت کی بنا پر سوچ سمجھ کر تول کر چیز کو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ ایک فرد جو ہے اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہوتا ہے. تو قوم کا تو پوچھتے کیا ہے آپ. قرآن کریم نے بتایا ہے ان چیزوں کے متعلق 2/243. بات وہاں آئے گی تو میں تفصیل سے بتاؤں گا قصہ کن کا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال اللهم لا اموت. بڑی عجیب چیز. تمہیں معلوم ہے ان کا لاکھوں کی تعداد سے میں دشمن کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کے موت کے خوف سے بھاگ اٹھے. کہا کہ ان کی اتنی تعداد کچھ کام نہ آئی. خدا کے قانون کا فیصلہ یہ تھا موت طاری ہو گئی ان کی لاکھوں کی تعداد میں. کیا ہوا تھا؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے بھاگ اٹھے تھے. یہ جو ہمارے ساتھ تقسیم ہند کے زمانے میں ہوا تھا، لاکھوں کی تعداد میں کسی نظم کے ماتحت اگر وہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے کبھی یہ کیفیت نہ ہوتی. بہرحال بات قرآن وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ اٹھو موت کے ڈر سے.
خدا کا فیصلہ فقال لهم اللہ موت مقدر ہو گئی ان کے لیے. پھر اس کے بعد ثم احیاہم، پھر ان کے لیے زندگی حیات پھر ان کے لیے آئی. کیسے آئی یہ حیات ان کے لیے؟ ہمارے ہاں تو موت جو ہے نا، اللہ نے کیا مار دو سسری میں سوئیں گے، کیا اٹھ کھلو اٹھ کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں ہونا تماشا ہوں گے. ثم احیاہم، اور کیجیے پھر ہوئی ہے یہاں اسی قوم کو زندگی کیسے نصیب ہوئی؟ قاتلوا فی سبیل اللہ ہے. اٹھو موت کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑے ہو تو زندگی مل جائے گی. اور یہی ہے وہ جن کے لیے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو یوں جان دے دیتا ہے اسے مردہ کہتے ہو. مردہ تو تم ہو جو جان کو سنبھال سنبھال کے رکھتے. وہ اقبال کی اس تشبیہ کے الفاظ میں کہ جسم اور جان میں تو فرق ہی یہ ہے، جسم کا جتنا حصہ تم کاٹ کے پھینک دیتے ہو وہ مر جاتا ہے، موت ہوتی ہے، وہ مردہ ہوتا ہے. جان کو اس طرح سے تم دے دیتے ہو تو وہ زندہ ہوتی ہے. جسم کا حصہ جسم کے ساتھ رہتا ہے تو جسم کے ساتھ مر جاتا ہے. جان بھی تمہارے جسم کے اندر رہتی ہے تو جان مر جاتی ہے. اس جان کو خود اگر دے دو کسی کی خاطر تو یہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوید حاصل کر لیتی ہے. ثم احیاہم، ان کو ہم نے زندگی عطا کی. کس طرح؟ قاتلوا فی سبیل اللہ ہے. کس طرح سے زندگی عطا ہوتی ہے برادران عزیز؟ صحیح نسب العین کی خاطر جان دینے کے لیے میدان میں آ کے کھڑا ہو جائے، یہ ہوتی ہے زندگی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے موت کو سب سے بڑا ٹیسٹ قرار دیا ہے اس بات کا کہ تمہاری ذات میں کتنی نشو و نما ہو چکی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 67/2 67/2. موت اور زندگی پیدا اس لیے کی گئی ہے کہ اس بات کا ٹیسٹ ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو سب سے زیادہ متوالف بیلنس ذات بڑھائے ہوئے آگے چلتا ہے. وہ اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. موت تو ٹیسٹ ہے آخری اس چیز کا کہ تم نے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوئی ہے یا نہیں. اس لیے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے جو تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، تم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اخروی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے چلے جاؤ. فتح من موت، موت سے پھر کیوں گھبراتے ہو؟ موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین فلن یتمناہ ابدا، کبھی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس بات سے دماغ قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، پتہ ہے کرتوتوں کا اپنی. یہ ہے موت سے ڈرنے والے عزیزان مان. مومن کی تو کیفیت یہ ہے. نشان مرد مومن بات گوئم بتاؤں تمہیں مرد مومن کا نشان کیا ہوتا ہے؟ کہ مر غائب تبسم برمدوس، موت آتی ہے تو مسکراتا ہے. من جس میں پاس ہو کے اگلی کلاس میں جانا ہو وہ نتیجے کے بعد ہنستا ہوا گھر آتا ہے یا روتا ہے نتیجے سے؟ نتیجہ نکلنے سے تو گھبراتا وہ ہے جسے پتا فیل ہو جانا. میں پاس ہونے والے کے لیے تو نتیجہ کی برآمدی کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جشن کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے. مرض کیا ہے؟ اس زندگی میں جو سال بھر میں کام کیا ہوا ہے اس امتحان کے نتیجے کا دن ہے. مومن کون ہے؟ جسے یقین ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے. مر گائے تبسم برمدوس وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. موت کی تمنا کرنا تو ایک طرف ان کی تو کیفیت یہ ہے، مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی کی تمنا سینوں میں لیے ہوئے ہیں. کہتا ہے وہ کفار و مشرک تو پھر بھی کسی نہ کسی ایک مقصد کی خاطر جان دے دیتے ہیں، لیکن وقت اس میں بھی نہیں کرتے. عزیزان ایمان، زندہ قومیں کسی حد تک بھی جو زندہ ہیں اور کچھ نہیں ہے، پیٹریوٹزم کی بنا کے یہ کوئی صحیح، وطن کے لیے صحیح، قومیت کے لیے صحیح، اس کے لیے بھی وہ جانے دے دیتے ہیں. مذہب زدہ قوم یا مذہب پرست قوم جو ہے جن کو فریم میں رکھا جاتا ہے اس چیز کی کہ چند رسومات ادا کر لو اور تم جنت کے وارث بن جاؤ، وہ ان مقاصد کے لیے بھی جان نہیں دیتے جا کے باہر. کل ہی کی بات آپ کے سامنے جو آئی، آپ کے ان سرحدوں کے اوپر، آپ کے ان نہروں کے کناروں کے اوپر
وہ جو ایک تسلیم بن کے کھڑی تھی آپ کی عزت اور آبرو کے محافظوں کی، تو آپ کے پیری بچے تھے، یہ آپ کے سارے صاحب شب زندہ گزار جو تھے، ان میں سے ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں گیا تھا، دعائیں کرتے تھے مسجد میں بیٹھے، وہ جانے دے کے اپنے دعوے کو ثابت کر رہے تھے۔ یہ لوگ، یہ تو ان سے بھی زیادہ، مشرکین سے بھی زیادہ زندہ رہنے کی خواہشیں اپنے دل کے اندر سموئے ہوئے، یہ بدو آہدے ہی لاؤ جو امر الفا سنتی، ان میں سے تو ایک ایک چاہے 1000 برس کی ان کی عمر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ کیوں مرنا چاہیں گے؟ انہیں پتا ہے جو کچھ کیا ہو، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، عمر کتنی بھی یہاں لمبی کیوں نہ ہو جائے، مکافات عمل سے تو تم نہیں چھوٹ سکتے کسی طرح سے، وہ تو آ کے رہنے والی بات ہے۔ اس لیے یہ چیز تو یہاں اگر اتنی زیادہ لمبی عمر ہو جائے تو اس سے ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے، غلط چیز ہے۔ قانون مکافات عمل خدا کا اٹل ہے عزیزان مان، واللہ بصیر بما یعملون۔ دیکھتے ہیں آخری الفاظ آیت کے کیسے عجیب آیا کرتے ہیں، اس کی تو نگاہ ہے ان چیزوں کے اوپر کہ تم کیا کرتے ہو، اس لیے یہ بات تو یہاں لمبا عرصہ تم جی لو گے تو اس سے بچ جاؤ گے، سوال ہی نہیں ہے۔ مفرور مجرم شاید یہاں کی کہ مواخذے سے، پولیس کے پنجے سے بچ جائے، خدا کے قانون مکافات عمل کا جو نظام ہے اس سے تو کوئی مفروض اشتہاری مجرم بچ نہیں سکتا عزیزان۔ اس لیے کہا کہ کیوں اپنے آپ کو یہ فریب دیتے ہو کہ اگر اور زیادہ لمبا عرصہ جیئیں گے یا تو ہم اس سے بچ جائیں گے، اور زیادہ تمہاری تباہی کے سامان جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور زیادہ عذاب تم پر آتا چلا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 96 تک عزیزان من ہم آ گئے، 97 آیت سے ہم اگلے درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔